صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے اب دے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے ذکر سے ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، اور ولی کے نام پہ تم جانو دل نثار کرو، ولی کے نام پہ تم جانو دل نثار کرو، ولی کے نام پہ ولی کے نام پہ تم جانو دل نثار کرو، کیوں؟ ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے۔ اور دو تین شعر اور منقبت کے سماعت فرما لیں جو غوث پاک کی محفل سجاتے ہیں، تو ان کی قسمت بلند ہوتی ہے، جگمگاتی ہے۔ سماعت فرمائے، شاعر کہتا ہے، غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل۔ اور علامہ کے حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے، علامہ مفتی عرفان صاحب کے حوالے کہ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامات، بغداد والے آقا، بغداد والے آقا
کی دیکھیے کرامت، فرما کے قم بے اذنی، فرما کے قم بے اذنی، مردے جلا رہے ہیں، فرما کے قم بے اذنی، مردے جلا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور سماعت فرمائے یہ خم دکھائیں گے علماء، آپ کے اندر دم ہوگا تو یہ خم دکھائیں گے، ورنہ کیا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تو آپ کی محبت ہے، بلاتے ہیں تو آپ کے سامنے دین کی باتیں بتاتے ہیں، آپ کی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ اب چائے پی چکے، آپ اب ماشاءاللہ چائے پی کے روح کو گرما لیا، آپ چائے سے نہیں، ذکر نبی سے، ذکر غوث سے روح کو گرمانا چاہیے، جب آقا کی یاد آئے طلب جانا۔ تو یہ شعر سماعت فرمائیں، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل، اور بغداد سے غوث اعظم کا فیض چھن چھن کے یہاں پر آ رہا ہے، غوث اعظم کے فیض کے دھارے اس محفل پاک میں آ رہے ہیں۔ حافظ ہمارے اسلام صاحب لائق مبارکباد ہیں کہ غوث پاک کی ذکر کو منعقد کیا، غوث پاک کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اور ہم غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، ہم اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو شاعر کا سماعت فرمائیں، فیض و کرم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ اور سماعت فرمائیں، یا آخری شعر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کو اللہ نے کیسی روحانی طاقت و قوت کا تاجدار بنایا۔ وہ 12 سال ڈوبی باراتیوں کی کشتی، وہ 12 سال ڈوبی، جو کہ قصہ اور کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ غوث پاک نے 12 سال کی بارات کو صحیح سلامت کنارے پر نکال دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو فتاوی رضوی شریف میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ 12 سال ڈوبی باراتیوں کی کشتی، سرکار غوث اعظم دیکھو تیرا رہے، سرکار غوث اعظم دیکھو تیرا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور مقصد سماعت فرما لیں کہ اعلان اب سنا دو تم فہیم و اختر، اعلان اب سنا دو، سنا دو اعلان اب سنا دو تم فہیم و اختر، بخشش کا شاہ جینا، بخشش کا شاہ جینا دریا بہا رہے ہیں، بخشش رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے نبی کی ہے یہ شان،
नारे तकबीर। اب ماشاءاللہ بیدار ہوئے تو اللہ کا خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. اعلان اب سنا دو تم اے فہیم و اختر. کیا اعلان؟ بخشش کا شاہ جینا، بخشش کا شاہ جینا، دریا بہا رہے ہیں. بخشش کا شاہ جینا، دریا بہا رہے ہیں. غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. شہزادہ اعلی حضرت قطب زمین و زمن حضور مفتی اعظم ہند دربار غوثیت میں کس انداز سے نذرانے کہتے ہیں تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم، تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم. عرب تیرا تیرا عجب غوث اعظم، عرب تیرا تیرا عجب غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. وہ کرتے ہیں یاد صبح و مسا، کرتے ہیں یاد صبح و مسا غوث پاک کو. کہتے ہیں بحر فیض عطا غوث پاک کو، کہتے ہیں بحر فیض عطا غوث پاک کو. پتوار موج بن گئی ساحل بنا خبر. جو غوث اعظم کو محبت سے یاد کرتا ہے، پریشانی میں پکارتا ہے، مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، غوث اعظم کو اللہ نے یہ طاقت و قوت دی ہے کہ غوث اعظم اپنے ہر چاہنے والے کی ہر موڑ پر مدد کرتے ہیں، اپنے چاہنے والے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. کہیں سے بھی غوث اعظم کا چاہنے والا غوث اعظم کو دنیا کے کسی خطے سے پکارے غوث اعظم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ کہتے ہیں بحر فیض عطا غوث پاک کو پتوار موج بن گئی ساحل بنا خبر. یاد تو کرو سچے دل سے غوث اعظم کو، غوث پاک تمہاری مدد کے لیے پہنچیں گے. شاعر کہتا ہے پتوار موج بن گئی ساحل بنا بھور. طوفان میں یاد جس نے کیا غوث پاک کو، طوفان میں یاد جس نے کیا غوث پاک کو. آپ نے سنا ہے نقیب اہل سنت سے کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے. غوث اعظم نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے پیارے ہیں، نبی کی آل سے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جینا کے فضائل آسی. غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ علامہ کسی نے کہا ہے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی کے بعد کسی پر نہیں کھلے گا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا مگر میرے غوث پاک نبوت کے علاوہ ہر مرتبے اور ہر فضیلت کے جامع ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. پوچھتے کیا ہو شہ جینا کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. غوث اعظم کو کوئی کسی پریشانی میں یاد کرتا ہے، کسی مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، غوث اعظم اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ابو سعد عبداللہ یہ غوث اعظم کے مرید ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. ابو سعد عبداللہ یہ غوث اعظم سے محبت کرنے والے، توجہ سے سن لو یہ واقعہ. غوث اعظم سے عشق کرنے والے، غوث اعظم سے پیار کرنے والے، غوث اعظم کے مرید ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے
اس کی عمر 16 سال ہے. وہ بیٹی گھر سے مکان کی چھت پر گئی اور وہ غائب ہو گئی. حضرت ابو سعد عبداللہ کی جوان بیٹی غائب ہو جاتی ہے. آپ تلاش کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. جس کی بیٹی غائب ہو جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے. عزت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے. یہ ابو سعد عبداللہ بہت پریشان ہوئے، رونے لگے، بلکنے لگے. تلاش کیا، بیٹی ہاتھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، کوئی سراغ نہیں ملا. اتنی پریشانی. غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کرتے ہیں میرے غوث پاک، اے میرے پیر و مرشد، میری جوان بیٹی مکان کی چھت پر گئی تھی اور کوئی چیز اس کو اٹھا کر کے لے گئی. ہم پریشان ہیں، بیٹی نہیں مل رہی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، کسی کو کیا جواب دیا جائے. حضور غوث اعظم، آپ کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، آپ اس پریشانی میں میری مدد کریں. اے غوث پاک، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اے غوث پاک، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری مصیبت اور پریشانی کو دور کیجئے. میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعد عبداللہ، آج کی رات تم کرخ کے جنگل میں چلے جانا، کرخ کی وادی میں چلے جانا. میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرنا. آج کی رات تم کرخ کے جنگلات میں چلے جانا اور کرخ کے جنگل میں 5ویں ٹیلے پر جا کر کے بیٹھ جانا. رات کو 5ویں ٹیلے پر جا کر کے بیٹھ جانا اور ایک دائرہ کھینچ کر کے یہ نیت کر لینا، بسم اللہ عبد القادر، بسم اللہ علی عبد القادر. یہ نیت کر کے تم وہاں ایک دائرہ کھینچ لینا اور بیٹھ جانا. جیسے ہی رات تم پر سایہ فگن ہوگی تو جنات کے لشکر آئیں گے. ڈرنا مت، بڑی مہیب صورتوں میں جنات تمہارے ساتھ سامنے سے گزریں گے. فکر مت کرنا، ڈرنا مت، گھبرانا مت. جب رات ختم ہونے کو ہوگی، رات کا اکثر حصہ گزر جائے گا تو جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا اور وہ تم سے پوچھے گا، اے بندہ خدا، اے شخص، تم یہاں کرخ کی وادی میں کس لیے بیٹھے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ جب وہ تم سے پوچھے تو اس کو اپنی پریشانی بتا دو. جیسا غوث اعظم نے کہا ویسے ہی ہوا. یہ ابو سعد عبداللہ کرخ کی وادی میں 5ویں ٹیلے پر جا کر کے بیٹھ گئے. بہت پریشان تھے، دائرہ کھینچ لیا. جو غوث اعظم نے کہا اس کو پڑھ کے اپنے چاروں طرف حصار کر لیا. اور جیسے ہی رات ہوتی ہے، جنگلات میں جو ہے جنات گزرنا شروع کر دیتے ہیں. جناتوں کے قافلے گزر رہے ہیں، جنات گزرتے چلے جا رہے ہیں. جب رات کا اکثر حصہ گزر گیا، جسے صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے، تو ایک جنات کا بادشاہ جنات کی فوج کے ساتھ اسی مقام پر حاضر ہوا اور ان سے کلام کرنے لگا. ابو سعد عبداللہ سے کہا، تم جنگل میں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا حاجت ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو اس لیے ابو سعد عبداللہ نے کہا، میں غوث اعظم کا مرید ہوں اور غوث اعظم نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور غوث اعظم کا میں چاہنے والا ہوں. مجھے پریشانی یہ ہے کہ میری اکیلی بیٹی تھی جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ بیٹی میری گھر سے غائب ہو گئی ہے. اب آپ غوث اعظم کا میں چاہنے والا ہوں، بیٹی غائب ہو گئی، اس میں آپ میری مدد کرو. اس جنات کے بادشاہ نے، شہنشاہ جنات نے تمام جنات سے کہا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کس کی ہمت ہوئی کہ حضرت سعد عبداللہ کی بیٹی کو اٹھا لیا؟ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو اٹھانے کی کس کی جرأت و ہمت ہوئی؟ تمام جناتوں نے کہا کہ ہم نے نہیں اٹھایا، ہمیں معلوم نہیں. اتنے میں جنات جو شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنے قریبی جنات سے کہا کہ دیکھو، وہ جنات سب جگہ دوڑتے ہیں اور جاتے ہیں تو بچی نظر نہیں آئی. کہ پھر ایک جنات کا گروہ چین کی طرف، چین کی پہاڑیوں میں گیا، جہاں وہ شیطان جنات جو شریر تھا، جو بچی کو اٹھا کر کے لے کر کے آیا تھا، اس کو تلاش کر لیا گیا. اور یہ جو جنات کا شہنشاہ تھا، اس کے قریبی جو جنات تھے، اس کو چین کی وادیوں میں سے اس جنات کو پکڑ کر جگڑ کر کے لائے. اسی کے ساتھ وہ لڑکی تھی، وہ لڑکی لا کر کے جنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں جنات پیش کر دیتے ہیں. ابو سعد عبداللہ سے جنات کے شہنشاہ نے کہا، یہی تمہاری بیٹی ہے؟ بولے ہاں، یہی میری بیٹی ہے. اب جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، شہنشاہ جنات نے کہا تھا، تیری کیسے ہمت ہوئی؟ تجھے معلوم نہیں کہ
کہ غوث اعظم کا یہ مرید ہے اور غوث اعظم قطب زمین و زمن ہے. غوث اعظم ہمارے بھی بادشاہ ہیں. غوث اعظم سے ہم بھی خوف کرتے ہیں. غوث اعظم ہمارے بھی بادشاہ ہیں. اور غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو اٹھا کر کے لے آیا. شہنشاہ جنات نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا اور وہ بیٹی حضرت ابو سعد عبداللہ کو عطا کر دی، دے دی. حضرات گرامی، یہ طاقت ہے غوث اعظم میں، یہ طاقت ہے غوث اعظم میں. یہ روحانی طاقت کے تاجدار ہیں غوث اعظم کے. جنات ابو سعد عبداللہ کی بیٹی کو اٹھا کر کے لے گئے تو میرے غوث اعظم نے بتا دیا کہ کرخ کے جنگل میں چلے جانا، وہاں شہنشاہ جنات غوث اعظم کے مرید کے پاس جنات کا بادشاہ آیا اور ان کی بیٹی کو لا کر کے دے دیا. یہ طاقت ہے غوث اعظم کی، یہ قوت ہے غوث اعظم کی. تو غوث اعظم سے اگر سچی محبت کرتے ہو، غوث اعظم سے اگر سچا پیار کرتے ہو تو غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. میرے غوث اعظم نے شریعت کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا ہے اور میرے غوث اعظم نے اللہ کے لیے راتوں رات عبادت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں. غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. غوث اعظم نے کبھی کوئی جو ہے غلط کام نہیں کیا. غوث اعظم نے کبھی کسی کو ستایا نہیں. غوث اعظم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. راتوں کو عبادت کرتے تھے اور غوث اعظم بھوکے رہ کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے کرتے تھے، اپنے رب کی رضا کے لیے رات کی تاریکی میں عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ کو غوث اعظم نے ایسا راضی کیا کہ میرے غوث اعظم 40 دن تک نہ کوئی کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے اور 40 سال تک میرے غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور میرے غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے بعد سے فجر تک ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے، ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. یہ عالم ہے غوث اعظم کے تقوی کا، یہ عالم ہے غوث اعظم کے زہد کا، یہ عالم ہے غوث اعظم کی پارسائی کا، یہ عالم ہے غوث اعظم کی شرافت کا. میرے غوث اعظم اس شان کے مالک و مختار ہیں کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت و قوت اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمام ولیوں کا غوث اعظم کو تاجدار بنایا ہے اور تمام ولیوں میں غوث اعظم کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے. اور میرے غوث جو کہہ دیں اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک میں متقیوں سے محبت کرتا ہوں، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہوں. تو غوث اعظم تھے اگر تم سچے چاہنے والے ہو تو کبھی جھوٹ مت بولنا، نمازوں کو مت چھوڑنا، بدکاریاں مت کرنا، گناہ مت کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا. غوث اعظم نے ہمیں یہی درس دیا ہے، غوث اعظم نے ہمیں یہی بتایا ہے. کسی بھی موڑ پر جھوٹ مت بولنا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرنا، نبی کی سنتوں کو مت چھوڑنا، شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ہمیں چاہیے ہم اچھے عمل کریں، برائیوں سے بچیں، نیکوکار بنیں، متقی بنیں، پرہیزگاری اختیار کریں اور اچھے کام کریں، اعمال صالحہ کریں. تو ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہو چکا. آغاز باب تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.